حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی اتباع اور پیروی مت کرو، شیطان تو تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر میں اتری اور پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے اس پر ایک واقعہ سنا کر جمعۃ المبارک کا وعظ مکمل کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی مذہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کیا، ان کے اسلام میں کوئی شک نہیں، وہ کامل الایمان صحابی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ بالکل ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے، مدینہ پاک کے اندر یہ مسلمان ہوئے، کیونکہ یہ مذہب یہود میں ایک عالم تھے، مذہبی ایک عالم اور پیشوا تھے، اور ان کو تورات آتی تھی، تورات کے احکام معلوم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شریف کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھا تھا انہوں نے اور تورات کو پڑھا ہوا تھا، تو جو علامات نبی آخر الزمان کی انہوں نے تورات میں پڑھی تھیں، وہ آقائے نامدار خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دیکھ لی، تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگے لیس بوجہہ کذاب، او کما قال علیہ السلام، ان کا چہرہ انور بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹے نبی نہیں بلکہ سچے نبی ہیں۔ آپ کے چہرے کی تابانی، آپ کی خوبصورتی، آپ کی علامات جو پچھلی کتابوں میں ہیں، خصوصاً تورات میں ہیں، اس کو دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے، سارے احکام اسلامی سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ پچھلی کتاب بھی ان کے نزدیک اللہ کی ہی کتاب ہے اور ہمارے نزدیک بھی اللہ کی ہی کتاب ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات میں، انجیل میں انہوں نے بہت کچھ تبدیلی کر دی ہے، رد و بدل کر دیا۔ تو بہرحال اہل یہود کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانا منع ہے، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار دریا سے کرنا، سمندر سے کرنا منع ہے، شکار نہیں کر سکتے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے سوچا اپنی فکر کے مطابق کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ حکم لازمی نہیں ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہو، آپشنل ہے، اختیاری ہے، تو اگر میں نہ کھاؤں تو میں تورات پہ بھی عمل کر لوں گا اور اسلام پہ بھی۔ ہفتے والے دن شکار نہ کروں تو ہمیں اسلام حکم یہ نہیں دیتا کہ ہفتے کو شکار کرو، اگر میں نہ کروں تو دونوں پہ عمل درآمد ہو جائے گا، ان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی۔ میں نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنی نیت رکھی کہ میں دونوں پہ عمل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی آپ نے کسی بھی
غیر مسلم کے طور طریقے نظریے کو اختیار نہیں کرنا. آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب صرف اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، کسی کو آپ نے نہیں دیکھنا. لہٰذا اس آیت کے تحت ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کو خوش کرنے، ان جیسے عمل کر کے ان جیسے دکھنے سے بالکل پرہیز کرے کہ یہ اسلامی حکم ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم ان کی طرح دکھائی بھی نہ دیں، ان کی طرح عمل بھی نہ کریں. اسی کو اگر آپ سمجھیں تو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں اسلامی نظریہ اور غیر اسلامی نظریہ. اسی کو دو لفظوں میں استعمال کر لوں تو دو قومی نظریہ. اسی کو کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے نظریے اور اعمال و کردار میں الگ ہیں اور غیر مسلم الگ ہیں. ایک اور واقعہ سنیے. آپ اور ہم سب الحمدللہ چاروں قل تقریباً سارے ہی لوگوں کو یاد ہوں گے. پہلا قل شروع ہوگا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ترجمہ سنیے. قل اے حبیب کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافروں، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جن کے تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور تم بھی عبادت نہیں کرتے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ریپیٹ ہو رہا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. نہ تم اس کی کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. یہ آیت کب اتری؟ پس منظر کیا ہے؟ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ دین فرما رہے، اسلام کا حکم لوگوں تک پہنچا رہے، توحید کا پیغام پہنچا رہے. اس وقت، اس موقع پر، اس زمانے میں جب ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 360 بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی. اور 360 بت جو ہے وہ ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا. تو گویا 360 قبائل کم سے کم جڑے ہوئے تھے جن کے یہ بت تھے. اور ان میں جو بڑا بت تھا اس کا نام تھا ہبل. ہبل، ہا با لام، ان سارے بتوں کا سربراہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے بتوں کی نفی فرمائی کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، ہم ان میں سے کسی بھی بت کو نہیں مانتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. اب کسی کے کسی عمل سے مخالفت دوسرے کو اتنا اثر نہیں کرتا جتنا نظریے سے اختلاف عمل کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے، آپ کی تبلیغ نے، قل هو اللہ احد نے ان پر بہت بڑی ضرب لگائی تھی. وہ شدید مخالف ہوئے. اس اثنا میں لوگوں کو تکلیفیں دی، اذیتیں دیں. وہ عرض کرتا ہوں تو ایک مرتبہ یہ سارے کچھ سرداران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کر آئے بات چیت کرنے کے لیے، اور وہ یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیے ہم ان کی مان رہے ہیں اور آپ ان کی نہیں مان رہے، یعنی ان کو ہی نہیں مان رہے، کوئی بیچ کی راہ نکال لیں. ایسا کریں کہ آپ ہمارے والوں کو ماننا شروع کر دیں، ہم آپ کے والے کو ماننا شروع کر دیں. تو کیا ہوگا؟ سیٹلمنٹ ہو جائے گی. آپ بھی رہیے، ہم بھی رہتے ہیں، آپ بھی اس حرم میں رہیے اور ہم بھی رہتے ہیں.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم نہیں فرمایا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بہت انہوں نے اصرار بڑھایا، حضور انکار کرتے رہے، تو انہوں نے ایک اور بات کہی، چلیے ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ فقط اتنا کریں کہ بھرے مجمع میں آ کے ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اے حبیب کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اور میں بھی نہیں کروں گا، تم بھی نہیں کرو گے، تو تمہیں تمہارا دین اور ہمیں ہمارا دین۔ یہ ہو گئی دو نظریاتی گفتگو، عقیدے کی گفتگو۔ مسلمان اپنے عقیدے اور نظریے میں ہر غیر مسلم سے الگ اور ممتاز ہے، اور اس کے لیے اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے اسی کو توحید و رسالت کا پیغام کہا جاتا ہے، اسی کو تبلیغ دین کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، اسی کو اسلامی نظریہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پھیلانے کے لیے، صحابہ کرام نے اسی کو آگے پہنچانے کے لیے تکلیف سہی، اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی۔ اسی تبلیغ کی بنیاد پر بیٹے کے سامنے، حضرت عمار کے سامنے ان کی ماں کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، دو ٹانگوں میں رسی باندھی اور دو اونٹوں کو باندھ کر مخالف سمت چلا دیا۔ بیٹے کو رسی سے باندھا اور باپ کو نیزہ پھینک کر مارا، نشانے بازی کرتے ہوئے، اسلام چھوڑ دو۔ یہی وہ نظریہ تھا کہ جس کے خاطر حضرت خباب بن الارت صحابی کو دیکھتے ہوئے انگارے پر لٹا دیا، کھال جل گئی، خون پی۔ یہی وہ توحید کا پیغام ہے جس میں حضرت بلال نے پٹائیاں کھائیں۔ سارے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر مکے سے مدینے گئے۔ آسان نہیں ہے کاروبار چھوڑنا، رشتہ داری چھوڑنا، خاندانی معاملات چھوڑ دینا۔ حتیٰ کہ اور آگے بڑھا تو بدر میں ادھر ماموں ہے تو سامنے بھانجا ہے، ادھر باپ ہے تو سامنے بیٹا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا واقعہ مشہور ہے کہ ایک موقع پہ جب ان کے بیٹے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلے حضرت صدیق اکبر مسلمان ہوئے، بدر میں بیٹے لڑنے آئے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ابا سے کہنے لگے بعد میں جب اسلام لے آئے کہ بدر کے موقع پہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابا نے کہا خدا کی قسم میری زد میں آتا تو تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ دشمن خدا، دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا۔ وہ ایمان کامل ان کا۔ آگے بڑھے، لیکن اس نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کسی جگہ بھی لچک نہیں دکھائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، اور اس وجہ سے بھیجا تاکہ اس دین کو اللہ سارے دینوں پر غالب فرما دے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ، بڑی کوششیں کی، چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ سورہ صف، اللہ کا نور کون؟ ساری تفاسیر میں یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کے نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اللہ نے انہی کے درمیان سے حضور کو نکال دیا، وہ نظر نہ آئے، یہ اندھے ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے اس نور نبوت کو
وہ شان عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے وہ جان ہیں اس کائنات کی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی جان ہیں، ان کا نام ہی ہمارے لیے حوصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، اور اس ہجرت کے بعد بھی قربانیاں سلسلہ جاری رہا ہے، اور پھر اسلام نے اپنا نظام پیش کیا، اپنا عقیدہ اور نظریہ پیش کیا۔ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، ہم جنت دوزخ کے ماننے والے ہیں، ہم مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ہمیشہ سے مانتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی نظریے کو نظریہ اسلام کہتے ہیں۔ اسی نظریے کو دو قومی نظریے بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک ہے ملت اسلام کا نظریہ، اور ایک ہے ملت اسلام کے خلاف کا نظریہ۔ جب مکے سے مدینہ شریف گئے تو وہاں یہودی رہتے تھے، تو انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کی تھی، آئیے آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں، اور آ کر کچھ مشارکات میں جمع ہو جائیں۔ جیسے آج کل آپ نے نام سنا ہوگا ابراہیمی معاہدہ ٹرمپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے اندر یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سب کو جمع کر کے کہ بھئی تم تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یا ان کے احکام یا ان کو ماننے والوں، لہٰذا سب جڑ جاؤ۔ اب وہ معاہدہ تجارتی اور معاملات سننے میں آ رہا ہے کہ اب پاکستان بھی آنے والا ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے، یہ مسائل جو ہیں کچھ دکھتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں، تو اندرون خانہ اس کی کوشش اس زمانے میں بھی کی گئی، بعد میں بھی کی گئی، لیکن ہم اپنے نظریے پہ قائم ہیں۔ ہاں، سیاسی انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاہدات کیے ہیں۔ میثاق مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور ہے، مسلمان بھی معاہدات کے پابند ہیں، وہ کسی بھی غیر مسلم سے معاہدات دنیاوی، سیاسی معاملات، تجارتی کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے اور نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے اس کے اندر لچک دکھائی تو پھر وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا، کیوں کہ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا سورہ حج میں دوسرا رکوع، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اگر انہیں کوئی خیر پہنچ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو پکے مسلمان ہیں، اسی وجہ سے خیر ہے، اور اگر کوئی اسلام کی وجہ سے آزمائش آتی ہے تو پھر فوراً اٹھ کر دوسرے پلڑے میں چلے جاتے، جس کو کفر کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں سے نکلے اور وہاں چلے گئے۔ تو پھر ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کا پھر نام چینج کر لیتے ہیں، ڈیوڈ رکھ لیتے، اپنے گلوں میں پھر صلیبیں لٹکانا شروع کر دیتے، اپنے سر پر چھوٹی سی چٹیا ہندوانہ رکھنا شروع کر دیتے۔ نہیں، اسی طرز سے تو بنا فرمایا ہے کہ پھر آزمائش ہو یا سکون، اسلام پر کاربند رہو۔ یہی تو وہ میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل رہو۔ اپنے نظریے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ہم غیر مسلموں سے الگ اپنی حیثیت اور شناخت رکھتے ہیں۔ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب یہ مشترکہ ریاست تھی، برطانیہ نے 2 سال تک قبضہ کیا، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک سامراجی حکومت قائم رہی، تو اب چاہتے تھے لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مشترکہ لوگ کہ بر صغیر سے یہ انگریز نکل جائے، تو ایک مشترکہ کاز اور سبب کے تحت ایک اتحاد قائم ہوا، تو اعلان کیا جانے لگا ہندو مسلم بھائی بھائی، کیوں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے، اور
ہندوؤں کی جو جماعت تھی وہ تھی کانگریس، اور جو مسلمانوں کی جماعت ہندوستان میں کام کر رہی تھی وہ جمعیت علماء ہند، جو زیادہ تر مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ندوۃ العلوم۔ آج بھی کانگریس کی مشترکہ جماعت جمعیت علماء ہند ہے، وہ انہی کے ساتھ ہے۔ اس وقت جب پاکستان بننے کی بات کی جا رہی تھی تو جو جمعیت علماء ہند کے لوگ تھے، جس میں ابوالکلام آزاد بھی تھے، حسین احمد مدنی بھی تھے، اور اب بھی اسد مدنی وہاں کے ہیں، وہ ان کی حمایت میں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط بر صغیر کو دو رقط کیا گیا، غلط کیا۔ دیکھیے اس وقت کچھ علماء، خصوصاً اہل سنت کے علماء، وہ اس نعرے کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، ہندو مسلم بھائی بھائی کہ اس کاز پر وہ جمع نہیں ہوئے۔ خصوصاً امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم اس کے تحت جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح انگریز ایک غیر مسلم ہے، اسی طرح ہندو بھی ہمارے لیے غیر مسلم ہے، اور جب یہ انگریز جائیں گے تو ہوگا کیا کہ ہندو بیٹھیں گے۔ وجہ کیونکہ وہ بہت کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ جڑ چکے تھے اور وہ اپنے عمل میں ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ وہ بدکاری کرتے، ان کے ہاں کوئی عمل نہیں، ان کے ہاں بھی نہیں۔ وہ شراب پیتے، یہ بھی پیتے۔ وہ سود کھاتے حرام، یہ بھی کھاتے۔ تو مسلمان کے لیے تو یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ پھر ایک مقام پر گائے قربانی کی گئی بقرہ عید پر، تو ہندوؤں نے اس زمانے کے اندر پورے گاؤں کو آگ لگا دی، 300 گھر جلائے اور سینکڑوں مرد و عورتوں کو قتل کر دیا کہ تم نے ہمارے گاؤں ماتا کو ذبح کیوں کیا۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے پھر وہی بات کی کہ یار یہاں حالات خراب ہیں، لہٰذا گائے کی قربانی تو لازم نہیں ہے، اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، بکری کی بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو بند کیا جائے، اپنے بندوں کو روکا جائے، جانوں کو بچایا جائے، اور فتویٰ کوئی ایسا دیا جائے، کوئی ایسی بات کی جائے کہ اس کو ایک طرف کر دیں۔ بالکل ہو بہو وہی والی صورت جو میں نے پہلے واقعے میں سنائی کہ اونٹ کا گوشت ہمارے یہاں کھانا لازم نہیں تو انہوں نے نہیں کھایا تھا، مچھلی کا شکار کرنا لازم نہیں تو انہوں نے نہیں کیا تھا، تو اللہ نے آیت اتار دی۔ نہیں، آپ ان کو پیش نظر مت رکھو بلکہ اپنے نظریے پہ قائم رہو۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پورا فتویٰ اور رسالہ لکھا، انفس الفکر فی قربان البقر، یعنی کہ بقرہ یعنی گائے کی جو قربانی ہوگی اس کے بارے میں اسلامی احکام کیا ہیں۔ ہم اس کو دبا نہیں سکتے، یہ بالکل جائز ہے۔ جس کو تم خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، ہم اسے اپنے معبود کے حکم پہ ذبح کرتے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر جب یہ صورتحال ہوئی اور آپ نے اس موقع پر ان کی بالکل حمایت نہ کی، اور بعد میں چل کر ہوا، دیکھیے آج جو ہندوستان میں لوگ موجود ہیں، بظاہر ہم کچھ عرصے پہلے کہتے رہے کہ بھئی دیکھو معیشت کے طور پہ وہ کتنے آگے جا رہے ہیں، پاکستان کیسا جا رہا ہے، تو یہ ہمارا اندرونی انٹرنل لوگوں کے اپنے اعمال و کردار کا مسئلہ ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ اس میں ان مسلمان شہداء کا کیا قصور کہ جنہوں نے اسلام بنانے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جن بہنوں نے، جن گھرانوں نے لٹنا پسند کر لیا، ان کے پیش نظر تو یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا ہم وہیں جائیں گے۔ مسلمان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی کے تحت سب جمع ہوئے تھے۔ اگر اس بات کو دو قومی نظریے کو ہی لوگوں کے ذہن سے محو کر کے خراب کیا جائے اور منع کیا جائے، نہیں جی پاکستان بنا غلط بنا، تو یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو غیر مسلموں نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے۔ نہیں، الحمدللہ ہم یہاں آزاد ہیں، اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں، ہمارے احکام اسلامی ہیں۔ یہ اب انتظامی مسئلہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ کہا تھا، انتظامی معاملات میں ہمارے یہاں غفلت ہو رہی ہے۔ اگر قرآن و حدیث پر اسی طرح من و عن عمل کیا جائے تو الحمدللہ
اسلام ایسا شفاف دین ہے جو عزت بھی دلائے گا، جو شہرت بھی دلائے گا، جو قوت بھی دلائے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے منہ باہر کا مال کھا کے بند ہو چکے ہیں، ہاتھ میں قوت کم ہو چکی ہے، احکام پہ عمل درآمد ہمارے حکمران نہیں کر سکتے، وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کا ایک ہی اعلان ہے بس، وہ شاید ہم نہیں کر سکتے، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ وہ کیا تھا؟ ایک اعلان تھا، ہم کسی کو سود نہیں دیں گے ہمارے مسلمان بھائی کے پاس، اگر آپ کا مال ہے اوریجنل آپ کو دیں گے، سود نہیں دیں گے، جو چاہے کرنا کر لو۔ اور ہماری طرف سے اگر کسی نے آپ کو سود پر پیسے دیے ہوئے ہیں، آج اعلان کرتے ہیں آپ کسی کو سود نہیں دینا۔ اور میرے چاچا عباس نے کئی لوگوں کو پیسے دے رکھے ہیں اسلام کے پہلے، لہٰذا وہ صرف اوریجنل مال ان کو دینا ہوگا، آپ سود نہیں دیں گے، میں اعلان اپنے چاچا کی طرف سے آج کرتا ہوں۔ یہ ایک نقطہ تھا جس نے اسلام کی معیشت کو مضبوط کر دیا۔ آج ہم جتنی بھی ریکوری کر رہے ہیں، جتنے بھی ٹیکس جنریٹ کر رہے ہیں، وہ سارے تو سود کی ادائیگی میں چلے جاتے، بلکہ اب پورا نہیں ہوتا تو دوبارہ قرضہ لیتے، پھر وہ رول اوور ہو جاتا ہے، پھر اور مزید قرضہ لیتے۔ اس طرح اپنی ہی قوم کو مختلف ٹیکسوں، قرضوں میں جکڑ کر کمزور کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارے اپنے لوگوں کا۔ اور یہ اس قدر ہو گیا ہے کہ یہ چھٹنا بہت مشکل ہے۔ پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا ہم ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، لیکن جب بعد میں نتیجہ نکلا تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ قرضہ لیا۔ پھر اب جو حکومت ہے وہ بھی مجبور ہے، وہ اور قرضہ لے رہی ہے۔ کیوں؟ وقت پر آپ کو ادائیگی کرنی ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے، اگر اسلام کے اس ایک نقطے پہ عمل کر لے قوم، الحمدللہ مسلمان قوم اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے گی، خصوصاً پاکستانی قوم۔ تو اسی طرح آپ ذرا سوچئے کہ اسلام کے ہر حکم پہ، قومی نظریے پہ، اسلام جس بنیاد کو کہتا ہے، پاکستان جس بنیاد پہ بنا ہے، اگر ہم اس پہ عمل درآمد کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے، عزت ہے، فلاح ہے۔ کمی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انتظامی معاملے کو درست فرما دے، ہمارے اپنے لوگوں کی اللہ اصلاح فرما دے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور وہ وقت آئے گا، اللہ ضرور مسلمانوں کو اتحاد بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔